اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز تہجد کا پورا طریقہ سمجھایا جائے گا، کتنی رکعتیں ہیں اور اس میں کتنے آپ نے اعمال کرنے ہیں۔ نماز شب کا وقت نصف شب یعنی کہ جو آپ کی نماز تہجد ہے اس کا جو وقت ہے وہ آدھی رات سے لے کر صبح کی نماز تک کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کل 11 رکعات ادا کرنی ہوتی ہیں۔ ہر رکعت کو 2 رکعت کر کے یعنی کہ آپ کی 4 نمازیں بن جائیں، اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ پہلی 2 رکعت میں آپ نے نماز شب کی نیت ادا کرنی ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز کی نیت آپ نے ادا کرنی ہے۔ اسے 2 رکعت جو بعد کی آپ نماز ادا کریں گے وہ نماز شفا یعنی کہ اپنی شفا کے لیے یا اپنے اہل و عیال کے شفا کے لیے آپ اس نماز کی جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں۔ اب نماز شفا میں دعائے قنوت نہیں پڑھنی اور ہر ایک رکعت یعنی کہ نماز وتر کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور نماز وتر کی جو ہے وہ صرف اور صرف 1 رکعت ہوگی جس میں آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سورہ کی آپ نے نماز وتر کی جو 1 رکعت ہے اس میں آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد دعائے قنوت کے لیے آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ھذا مقام العائذ بک من النار۔ یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یعنی کہ 700 ٹائمز استغفر اللہ رب و اتوب الیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 40 مرتبہ آپ نے اپنے رشتہ دار یا زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں یا کوئی بھی مومنین و مومنات ہیں ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی دعا پڑھنی ہے دعائے قنوت میں ہی۔ ان کے لیے آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی فلاں بن فلاں، یعنی کہ فلاں بن فلاں کی جگہ مومن یا مومنہ کا نام، اس کے والد کا نام لے لیں، یعنی کہ اگر آپ کو ان کی ولدیت یاد نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں ان کے والد کا کیا نام ہے اور والدہ کا کیا نام ہے، تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور فلاں بن فلاں کی جگہ یعنی کہ مومن یا مومنہ کا آپ نے نام لے لینا ہے۔ پھر نام لینے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یعنی کہ 300 ٹائمز الافوا 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 پڑھیں۔ قنوت کے بعد آپ رکوع اور سجدے میں جائیں اور سلام پھیر کر اس نماز کو آپ اختتام پذیر کریں۔ اگر آپ کو یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ اعمال آپ نے اگر لکھے ہوئے ہیں تو اگر ان کو سیم ایز اٹ از آپ انہیں نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنے ادا کر لیں جتنے آپ کو یاد ہیں۔ اور اس وجہ سے نماز شب جو ہے یعنی کہ جو تہجد کی نماز ہے اس کو آپ بالکل بھی نہ چھوڑیں، ترک نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اتنا لمبا قنوت نہیں پڑھ سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت ہی آسان سی نماز ہے، پورا طریقہ آپ کو اس نماز میں سمجھا دیا گیا ہے، کتنی رکعات ہیں، کتنے اس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے اور ہر رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، کون سی سورہ کی تلاوت کرنی ہے، کس طرح سے دعائے قنوت میں آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے، شفا کی دعا مانگے، صحت کی دعا مانگے، لمبی زندگی کی دعا مانگے، جو مانگنا چاہتے ہیں اس نماز میں مانگے۔ اس نماز میں بہت طاقت ہے، اللہ پاک اس نماز کو بہت پسند کرتا ہے۔ تہجد اور فجر کی نماز اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو شخص سردیوں کی راتوں میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر میرے لیے کھڑا ہوتا ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے۔